بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اس روئے زمین کے اوپر موجود تمام مسلمانوں کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بہتر کسی کا مقام نہیں. ہم سب کا بھی یہی عقیدہ ہے. میرے بھائیوں، ساری کائنات کے درخت اگر قلم بن جائے، ساری دنیا کے سمندر اگر سیاہیاں بن جائے، ساری کائنات کے درختوں کے پتے اگر کاغذ بن جائے اور ان کاغذوں پر تحریر شروع ہو جائے، قیامت تک دنیا ان کاغذوں پر تحریر کرتی رہے، سمندر سیاہیوں سے خشک ہو سکتے ہیں، درختوں کی قلمیں ختم ہو سکتی ہیں، اس جہاں کے سارے کاتب پیغمبر کی شان تحریر کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، لیکن نبی کی شان مکمل نہیں ہو سکتی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی سو آیات میں رسول اللہ کی شان بیان فرمائی ہے. میرے بھائیوں، حضور کا درجہ کتنا بلند تھا کہ حضور کے درجے سے بہتر کسی کا درجہ نہیں، حضور کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، حضور کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں. حتیٰ کہ نبی جس رات میں آ گیا وہ رات راتوں سے آنا، نبی جس زمانے میں آیا وہ زمانہ زمانوں سے آنا، نبی کے چہرے پہ جو پسینہ آیا وہ پسینہ پسینوں سے آنا. میرے محترم بھائیوں، نبی کے چہرے پہ جو پسینہ آیا وہ پسینہ پسینوں سے آنا. حتیٰ کہ نبی نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر پتھروں سے آنا. نبی کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی بے مثال ہے، نبی کا کوئی ثانی نہیں، نبی بے نظیر ہے، نبی کی کوئی شبیہ نہیں. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے. اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے ابراہیم نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، نبی اللہ کے دروازے پر رو کر کہتے تھے، اے اللہ میرے دشمنوں کو 7 بیٹے عطا کیے، مجھے 2 بیٹے دیے، وہ بھی لے لیے، تیسرا بیٹا دیا، اور بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. اے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما. لیکن جب نبی کے بیٹے بیمار ہوتے کفار مکہ حضور کو افسر کہتے. جواباً قرآن پاک میں اللہ رب العزت بیان فرماتے کہ اے کملی والے، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے، تو قربانی کر، تو نماز پڑھ. اس کائنات کے ایک ایک خطے میں، اس میں زمین کے ہر گوشے میں تیری اولاد ہوگی، تیرا نام ہوگا، تیرا پرچم ہوگا، تیری بلندی ہوگی، تیری معرفت ہوگی اور تیری صدا ہوگی، تیری ایک نمایاں شان ہوگی. قرآن کی آیت کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے بھائی، ماشاءاللہ. محترم بھائیوں، اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اس جہاں کی ساری بھلائی یہ دیکھیں. ارے بھلائیوں کی بات تو دیکھو. ایک وقت وہ تھا جب تم مکہ میں پیدا ہوا تھا، تو یتیم تھا، تیرا باپ نہیں تھا، بایا تجھے لینے آئی، یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی، اللہ نے تجھے در یتیم بنا دیا. تو تخت پر بیٹھا تھا، تجھے عرش پر پہنچا دیا. تو زمین پر بیٹھا تھا، تجھے معراج پر پہنچا دیا. اور تو زمین پر لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، عرش پہ خدا نے جنت کا تجھے وارث بنا دیا. اور میرے محبوب، تیری شان تو یہ ہے
قدم ٹھیک ہو گئے، علی کی آنکھوں پر لگایا، ٹھیک ہو گئی، تو نے لعاب مبارک 3 آدمیوں کے کھانے میں ڈالا، وہ کھانا 3000 کے لیے کافی ہو گیا۔ اور میرے محبوب تیری شان تو یہ ہے کہ تو لعاب مبارک کنویں میں ڈالتا ہے، وہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور محبوب تیری شان تو یہ ہے کہ تو زمین پر نماز پڑھتا ہے، اوپر آسمان پہ سورج ٹہر جاتا ہے۔ اور پیغمبر تیرے ہاتھ بے مثال، تیرے قدم بے مثال، تیری زلفیں بے مثال، تیری نظریں بے مثال، تیرا علم بے مثال، اور تیرا علم بے مثال۔ کیسے بے مثال؟ میرے پیغمبر کے علم نے دماغ روشن کر دیے، میرے پیغمبر کے علم نے دل روشن کر دیے۔ میرے آقا کا تو علم بھی بے مثال، اور میرے آقا کا تو علم بھی بے مثال، اور میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے۔ اتنا کرم کیوں؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ وما توفیقی الا باللہ۔